پاؤں میں نہیں، جس جسم کے اوپر جو ہے لباس نہیں۔ اور آج کیا حال ہے، جو حدیث جبرائیل میں آئی ہے علامت قیامت، کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پیر رہنے والے، ننگے بدن رہنے والے، بھوکے، جن کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، یتطاولون فی البنیان، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ یہ برج العرب بن گیا ہے دنیا کی سب سے اونچی عمارت، برج الخلیفہ بن گیا ہے، اور برج دبئی بن گیا ہے، کیا ہے؟ اور وہاں پر جو ہریاول ہے، دیکھ کر آنکھیں جو تازہ ہو جاتی، جا کر ابو ظبی میں تھا کیا؟ سیرا، نرا سیرا، کچھ بھی نہیں۔ یہ ساری ترقیاں جو ہوئی ہیں سعودی عرب میں، جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ اب وہاں تو گندم پیدا کی جا رہی ہے، ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اتنی گندم ہے۔ انہوں نے اس طریقے سے وہ جو ایک آرٹیفیشل اریگیشن کا نظام بنایا ہے، اتنا بہترین نظام جس میں پانی کا لاس ہی نہیں ہے۔ وہ اوپر ایک چکر چلتا ہے اور اس میں سے پانی ڈرپ کرتا ہے، قطرہ قطرہ قطرہ، نیچے نہروں میں نہیں آتا، نالیوں میں نہیں آتا۔ نالیوں اور نہروں میں آئے گا تو پانی جذب ہو جائے گا، زمین کے اندر جائے گا، پانی ضائع ہو گیا۔ پانی تو بہت قیمتی شے ہے۔ ایک لمبا پائپ ہے، یہ 100 گز کا لمبا پائپ ہے، ایک مرکز سے اسے کنٹرول کیا جا رہا ہے، وہ چل رہا، ریوالو کر رہا ہے، اس کے اندر وہ سوراخ بنے ہوئے، ان سے پانی جیسے بارش ہوتی ہے ایسے وہ ٹپک رہا ہے، تاکہ پانی جو ہے وہ ضائع نہ۔ یہ سعودی عرب میں ہوگا۔ ہوائی جہاز سے آپ سفر کریں، اگر جدہ سے ریاض تک تو معلوم ہوگا کتنی جگہوں پر نیچے دیکھتے ہیں اس قدر بہا و بہار، اور اس قدر بڑے بڑے رقبے جو ہیں وہ گرین ہو گئے۔ تو یہ سارا اس دور کے اندر یہ دنیا کی دجالیت جو ہے وہ اپنے ایک عروج کو پہنچ گئی ہے۔ اب آئیے اس کا ایک پس منظر ہے تاریخی، وہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اولاً عالم امر کو پیدا فرمایا، کن فیکون، اور اس عالم امر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے اور ارواح انسانیہ کی تخلیق کی۔ الارواح جنود مجندہ، لشکروں کی شکل میں تھی۔ آدم سے لے کر آخری انسان جو آئے گا دنیا میں قیامت سے پہلے، سب کی روحیں موجود تھیں، ہم سب موجود تھے۔ سمجھ رہے اس بات کو؟ تبھی اللہ نے عہد لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں ہی تمہارا آقا اور رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے عہد کیا تھا، یقیناً پروردگار تو ہی ہمارا رب۔ ہمارے اس دور کے بہرحال معروف مفسروں میں سے مولانا اصلاحی صاحب، میں نے ان سے استفادہ بھی بہت کیا ہے، لیکن پھر اختلاف بھی میرا شدید ہوا۔ رجم کے معاملے میں انہوں نے جو رائے اختیار کی، اس کے بعد سے پھر میں نے اپنا تعلق ان سے منقطع کیا کہ وہ اہل جو منکرین حدیث کے موقف اختیار کر دیا انہوں نے یہاں لکھا ہوا ہے سورہ اعراف کی تفسیر میں، یہ عہد انسان کی تخلیق سے قبل عالم غیب میں لیا گیا۔ میں نے کہا مولانا یہ جملہ تو مہمل ہے، کیوں؟ میں نے کہا جو پیدا ہی نہیں ہوا اس سے عہد کیسا؟ یہ عہد انسان کی تخلیق سے پہلے عالم غیب میں لیا گیا۔ سوچنے لگے، میں نے کہا ورنہ یوں ہونا چاہیے، یہ عہد اجساد انسانیہ کی تخلیق سے قبل ارواح انسانیہ سے لیا گیا۔ کہہ رہے ہاں ٹھیک کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مانا۔ افسوس یہ ہے کہ ان کی تفسیر میں اب بھی وہی بات چھپ رہی ہے، جو شائع کرنے والے ہیں انہوں نے اس میں درستی نہیں کی۔ یہ عہد کر کے ہم دنیا میں آئے، اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ جو نور پیدا ہوا تھا، سٹل نور، جس سے کہ ارواح اور ملائکہ پیدا کیے گئے۔ حدیث یہ ہے حضرت عائشہ کی، ان اللہ خلق الملائکہ من النور۔ اس کے بعد بگ بینگ وہ آپ کو آج معلوم ہے، بہت بڑا دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں اسی نور میں ناری ذرات پیدا ہوئے ہیں، آگ کے ذرات، ٹریلینز ڈگریز فارن ہائٹ ان کا ٹیمپریچر، اور دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے ایک دوسرے سے، فوٹونز کہلاتے ہیں۔ انہی فوٹونز سے پھر گیلیکسیز بنی ہیں، پھر یہ ستارے بنے ہیں، سیارے بنے ہیں۔ اور یہ بات نوٹ کر لیجئے
اس لیول پر اس آگ سے جنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے جنات کی تخلیق ہوئی ہے، اور آگ سے ہوئی ہے، آگ کی لپٹ، آگ کی لو، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اس کے بعد جب یہ ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے کرے اور ہماری یہ زمین ٹھنڈی ہوئی، اس میں سے بخارات نکلے، نتیجہ کیا نکلا کہ فضا پیدا ہو گئی، گیسز اسی زمین سے نکلے ہوئے، اور نمبر 2 سکڑ گئی، کہیں اونچی کہیں نیچی، پھر ہزارہ برس تک بارش ہوتی رہی، اور یہ بڑے بڑے سمندر وجود میں آ گئے۔ اور یہ بھی قرآن کے اندر مذکور ہے کان عرشہ علی الماء، اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ دنیا میں کوئی اور مخلوق نہیں تھی، کوئی حیوان، کوئی سمندری، کوئی مچھلی، کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی کچھ نہیں، زمین اور پانی، زمین اور پانی۔ وکان عرشہ علی الماء، وہاں سے پھر انسان کی تخلیق عمل شروع ہوا۔ سائنس اور قرآن دونوں اس پر متفق ہیں کہ انسان پیدا کیا گیا مٹی سے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ دی کلے، دی کرسٹ آف دی ارتھ، اب اس کو چھوڑ دیجئے کہ وہ کن مراحل سے گزر کر آیا، یہ کہ جو احادیث سے ہمیں کچھ معلوم ہوتا ہے کہ تمام جتنے بھی بر اعظم تھے ان سب سے مٹی لے کر اللہ نے آسمان پر پھر یہ کہ وہ گارا بنایا، اس گارے کے اندر پھر جب وہ کچھ مادہ ڈالا جو کہ آرگینک تھا، اس کے اندر جو ہے فرمنٹیشن ہوئی، تو قرآن کہیں کہتا ہے تراب، کہیں کہتا ہے تین، کہیں کہتا ہے تین لازم، کہیں کہتا ہے صلصال من حمأ مسنون، یہ 4-5 الفاظ ہیں جو استعمال کیے قرآن نے۔ بہرحال اس کو چھوڑ دیجئے کہ سائنس کیا کہتی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ مٹی سے تخلیق ہوئی۔ جب یہ ہیولہ تیار ہو گیا آدم کا، جسمانی ہیولہ، تو آدم کی روح لا کر پھونک دی گئی، اور یہ آدم ہوئے اب علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی ہوئے، اور ان کو اللہ نے زمین کی خلافت عطا کی۔ یہ چند باتیں جو ہیں، یہ چاہے آپ میٹا فزکس کی بات کہیں اس سے، چاہے ویلٹن شاؤن کی بات کہیں جرمنی اصطلاح کے اندر، یا جو ورلڈ ویو ہے اس کو کہیں، یا قرآن مجید کی حکمت کہیں، وہ جو مولانا روم نے شکوہ کیا نا، چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ راہم بخاں، کب تک تم یونانیوں ہی کے فلسفے کو پڑھتے رہو گے، ارسطاٹل کو اور پلیٹو کو اور پلاٹونائزر کو، ان کو پڑھتے رہو گے، کبھی قرآن کی حکمت کو بھی پڑھو۔ پر اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 علم عطا کیے، یہ اصل ہے بات جو سمجھنے کی ہے۔ اور جہاں یہ ذکر ہے حضرت آدم کی تخلیق اور انہیں خلافت دیے جانے کا، سورہ بقرہ کا 4واں رکوع، شروع میں ایک علم کا ذکر ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو سارے نام سکھا دیے اللہ نے۔ یعنی نام کن چیزوں کے؟ نام کچھ چیزوں کے ہوتے ہیں نا، میٹیریل تھنگس، اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا نام ہے، میٹیریل ورلڈ جو وجود میں آنے والی تھی، اس کی تمام چیزوں کا علم آدم کو دے دیا گیا، لیکن دیا گیا کس شکل میں؟ جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہوتا ہے تو صحیح نا، لیکن یہ وجود میں تو آئے گا، ذرا وقت لگے گا، یہ گٹھلی پھٹے گی، 2 پتیاں نکلیں گی، پھر وہ آگے پودا بنے گا، پھر کئی سال لگا کر وہ درخت بنے گا، پھر آم آئے گا نا۔ ایک عالم میں امر ہے، وہاں وقت کوئی نہیں لگتا، نو ٹائم انوالوڈ، انما امرہ اذا اراد شیء فانما یقول له کن فیکون، نو ٹائم۔ لیکن عالم خلق کے اندر وقت لگتا ہے۔ رحم مادر میں بھی بچہ جو ہے 9 مہینے لیتا ہے، تب وہ انسانی شکل میں آتا ہے۔ آم کا درخت بھی کچھ سال لے گا، تب وہ آپ کو پھل دے گا۔ عالم خلق میں ٹائم انوالوڈ ہے، اور آسمان و زمین کی تخلیق 6 دنوں میں۔ اب یہ دن کون سے ہیں؟ یہ تو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ یہ دن یونیورسل ڈیز، ایک تو ہمارا دن ہے، سورج کا، ہماری زمین کا ایک چکر جو 1 دن ہو گیا، لیکن یہ کہ اس پورا ہمارا جو ایک سلسلہ ہے سولر، اس پورے سولر سسٹم کے دن کو کیا ہوگا، جبکہ یہ پورا سولر سسٹم ایک چکر مکمل کرے، اس کا 1 دن بنے گا۔ گلیکسی کا 1 دن کیا ہوگا، اس کا آپ اندازہ کر لیجیے۔ تو قرآن اسی لیے کہتا ہے نا، اللہ کا عام دن جو ہے وہ 10,000 برس کا ہے، 1000 برس کا ہے، اور ایک جگہ 25,000 برس پہ، 50,000 برس کا بھی ہے۔
بہرحال اس میں جو تخلیق ہوئی